اللہ کے نبی نے فرمایا منافق وہ شخص ہے جب بات کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایفائے عہد کو جو پورا کیا اور پورا کر کے ساری امت کو بلکہ قیامت کی صبح تک کے آنے والے نسل کو آنے والے انسان اور انسانیت کو یہ پیغام دیا، یہ میسیج دیا، یہ تعلیم دی، یہ سبق دیا، یہ بتلایا کہ جب کسی سے قول و قرار ہو جائے، جب کسی سے وعدہ کر لیا جائے، جب کسی سے ارادہ کر لیا جائے تو اس کام کو ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وقال تعالى في مقام آخر وأوفوا بالعهد ان العہد کان مسئولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی قدر و محبان اسلام، آج کی اس مبارک نشست میں تمام حاضرین و سامعین کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور آج کی اس محفل کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شجرہ نسب، آپ کی ولادت اور آپ کی شیر خاری کا زمانہ بیان کیا جا چکا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حقیقی بیٹا ہے ان کے ساتھ آپ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ نے اماں آمنہ کے حوالے کر دیا اور اماں آمنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، اماں آمنہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئیں، اماں آمنہ محمد رسول اللہ کو تنہا چھوڑ گئیں، تو دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت، آپ کی پرورش، آپ کی تربیت کی ذمہ داری لی۔ دادا عبد المطلب بھی 8 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد، آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی ذمہ داری کو اٹھایا، آپ کے خرچ کو، آپ کے اخراجات کو سنبھالا، اپنے کندھے پر لادا۔ لیکن ابو طالب چونکہ کثیر الاولاد تھے، ابو طالب کی بہت ساری اولادیں تھیں، اسی لیے ان کے حالات، مالی حالات دیگر گوں تھے۔ ابو طالب کمزور اور بے بس ہو گئے تھے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا خرچ خود اپنے ذمے رکھنے کی فکر کی اور مکہ میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکریاں چرانے پر، اونٹ چگانے پر جو اجرت ملا کرتا تھا، آپ اپنے چچا ابو طالب کی نظر کر دیا کرتے تھے، اپنے چچا ابو طالب کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اپنے چچا ابو طالب کو گفٹ میں، تحفہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ کا زمانہ، آپ کی عمر تقریباً 20 سال گزر جاتی ہے۔ آپ کو معاشی کی فکر ہوتی ہے اور آپ تجارت میں قدم بڑھانا چاہتے ہیں، تجارت کی اور قدم آگے لے جانا چاہتے ہیں، تجارت کی اور بڑھنا چاہتے ہیں، چونکہ قریش والے، جو کہ اہل مکہ اور بالخصوص قریش والے تجارت کو پسند کیا کرتے تھے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے تجارت کو شروع کیا اور آپ نے جیسے ہی قدم بڑھایا تو تمام اہل مکہ نے آپ کا خیر مقدم کیا، چونکہ اہل مکہ میں آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی شرافت، آپ کی ذہانت، آپ کی فطانت اور آپ کا اعلیٰ کردار، آپ کا اعلیٰ گفتار اور آپ کا اعلیٰ رفتار تمام لوگوں میں مشہور تھا، شہرت تھا۔ آپ کی نیک بختی تمام لوگوں میں چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آپ نے تجارت کی اور قدم بڑھایا، جیسے ہی آپ نے تجارت میں قدم رکھا، تمام لوگوں نے خیر مقدم۔ تجارت کے معاملے میں عبداللہ ابن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ ابی الحمصہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تجارت کے معاملے طے ہو رہے تھے. تجارت کس انداز میں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ہم ان کے اور ابی الحمزہ کے درمیان کچھ باتیں ہو رہی تھی تجارت کو کرنے کے سلسلے میں. ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہایت ضروری کام یاد آ گیا، مجھے نہایت ضروری کام یاد آ گیا. میں نے محمد الرسول اللہ کو اس وقت یہ کہا کہ آپ اسی مقام پر ٹھہریں، میں ابھی اس کام کو کر کے آتا ہوں، میں ابھی اس کام کو کر کے واپس آتا ہوں. جب میں گیا اور اپنے کام میں لگا تو ایسا لگا کہ بات ذہن سے نکل گئی کہ محمد الرسول اللہ میرے انتظار میں ہیں، محمد الرسول اللہ میرے انتظار میں اس مقام پر کھڑے ہیں. ابو الحمزہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نہیں، 2 روز نہیں، 3 روز گزر گئے. اتفاقاً مجھے اس راستے سے گزرنا پڑا. اتفاقیہ بات ہے، مجھے اس راستے سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر کھڑے ہو کر میرا انتظار کر رہے ہیں، سراپا منتظر ہیں، سراپا انتظار میں ہیں. میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے نہایت شرمندگی ہوئی، مجھے نہایت پسماندگی ہوئی، میں نہایت نادم ہوا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اتنا جملہ ارشاد فرمایا کہ تو نے مجھے بڑی زحمت دی ہے، میں 3 دن سے اسی مقام پر کھڑے ہو کر تیرا انتظار کر رہا ہوں، 3 دن سے اسی مقام پر رک کر میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اسی مقام پر ٹھہر کر میں تیرے آنے کا انتظار کر رہا ہوں. میں اپنی پلکیں لگائے ہوا ہوں کہ ادھر سے ابو الحمزہ آئے گا، چونکہ تو کہہ کر یہ گیا تھا آپ اسی مقام پر ٹھہریے میں واپس. پتہ کیا چلتا ہے؟ ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایفائے عہد کو جو پورا کیا اور پورا کر کے ساری امت کو بلکہ قیامت کی صبح تک کے آنے والے نسل کو، آنے والے انسان اور انسانیت کو یہ پیغام دیا، یہ میسیج دیا، یہ تعلیم دی، یہ سبق دیا، یہ بتلایا کہ جب کسی سے قول و قرار ہو جائے، جب کسی سے وعدہ کر لیا جائے، جب کسی سے ارادہ کر لیا جائے تو اس کام کو پورا کرنا چاہیے، اس کام کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے اور وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدے کو پورا کرو اور وعدوں کے متعلق روز محشر قیامت کے دن آپ سے پوچھ کی جائے گی، آپ سے گرفت کی جائے گی، آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ اس وعدے کا جواب دینا ہوگا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ پورا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے، ایسا شخص منافق. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. کتنی نشانیاں؟ 3. کس کی؟ منافق کی. کن کی؟ منافق کی. منافق کہا جاتا ہے اس شخص کو جو اپنے آپ کو ظاہراً ایمان والا ثابت کرے لیکن باطناً اس کا ایمان نہ ہو، وہ اللہ کے نبی کو نہ مانتا ہو، اللہ کو نہ مانتا ہو، قرآن کو نہ مانتا ہو، رسول کو نہ مانتا ہو، کلمہ کو نہ مانتا ہو، بعث بعد الموت کو نہ مانتا ہو، روز محشر کو نہ مانتا ہو، قیامت کو نہ مانتا ہو، دوزخ اور جنت کو نہ مانتا ہو. میرے عزیزان گرامی قدر 3 علامتیں اللہ کے نبی نے بتلائی ہے. کیا بتلائی؟ کتنی علامتیں ہیں؟ 3 علامتیں. اللہ کے نبی نے فرمایا منافق وہ شخص ہے جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ توڑے گا، وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کے پورا کرنے میں ٹال مٹول کرے گا. اور تیسرا فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی، جب اس کو امانت دیا جائے گا، جب امانت اس کے حوالے کیا جائے گا، جب امانت اس کے سپرد کیا جائے گا تو اس امانت میں خیانت کرے گا، اس امانت میں کمی بیشی کرے گا، اس امانت میں خرچ کر ڈالے گا بغیر اجازت کے. 3 علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج جب
ہم اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھتے ہیں، اے مسلمانوں آپ سے بھی اپیل ہے، اے مسلمانوں آپ سے بھی درخواست ہے، اے مسلمانوں آپ سے بھی التماس ہے، اے مسلمانوں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ میں بھی اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھوں اور آپ بھی اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں، آپ بھی اپنے گریباں میں ٹٹول کر دیکھیں، اپنے اعمال کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ صبح سے شام تک کتنا جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے شام تک اپنی زبان سے کتنا جھوٹ ادا کرتے ہیں، اپنی زبان سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں، اور جب وعدہ کرتے ہیں کتنا وعدہ خلافی کرتے ہیں، کتنا ٹال مٹول کرتے ہیں، جب وعدہ کر کے بہانہ کرتے ہیں، وعدہ کر کے حیلہ بازی کرتے ہیں، وعدہ کر کے وعدہ توڑ ڈالتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اور جب امانت دیا جاتا ہے، کوئی سامان رکھا جاتا ہے، وہ گاڑی ہو، وہ گھوڑا ہو، وہ پیسہ ہو، وہ درہم و دینار ہو، کچھ بھی ہو، آپ کے پاس امانت کے طور پر جب ایک شخص رکھتا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کو رکھیں۔ لیکن آج کا مسلمان اس چیز سے بھی ناواقف ہے، اس کو اگر حوالے کر دیا جائے تو اس کی ملکیت بن جاتی ہے، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جس طور پر چاہے گا استعمال کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر، میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا، تمام ایمان والوں سے اپیل کروں گا کہ ان تین باتوں کو اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں آپ امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے، کہیں آپ وعدہ خلافی تو نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے آپ مستحق ہیں کہ آپ منافق ہیں۔ ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے اور دوسرا منافق عملی ہوتا ہے۔ عملی منافق آج بھی پایا جاتا ہے، اور یہی لوگ منافق ہیں جو بات کرے تو جھوٹ بولے، جو امانت ہے اس میں خیانت کرے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کو توڑ ڈالے۔ یہی لوگ اصل منافق۔ قول و قرار کو پورا کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاہدے کو پورا کر کے جو ابھی قبل میں بیان کی گئی ہے، پورا کر کے ساری امت کو، ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا، ساری انسانیت کو یہ میسیج دیا کہ اس طریقے پر عہد کو پورا کیا جائے گا، اس طریقے پر عہد کا اصول قرار کیا جائے گا، اصول رکھا جائے گا، اس کو پورا کیا جائے گا، نہایت ضروری ہے۔ سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیک نامی، آپ کا شہرت، آپ کا پرچار پورے عرب میں مشہور تھا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ شریف ہیں، آپ کریم ہیں، آپ نہایت سخی انسان ہیں۔ آپ نے جب اپنا قدم تجارت میں رکھا، بیوہ کی ایک پاک عزت خاتون، ایک شریف خاندان کی خدیجہ نے یہ چاہا، وہ بہت مالدار خاتون تھی، اس کے دو شوہر یکے بعد دیگرے دونوں انتقال کر چکے تھے، لیکن اللہ نے مال بہت دیا تھا، اللہ نے زر بہت دیا تھا، اللہ نے خزانہ بہت دیا تھا۔ شوہر تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی تجارت کو آگے بڑھانے والا کوئی امین نہیں ملتا تھا، کوئی صادق نہیں ملتا تھا، کوئی کریم نہیں ملتا تھا، کوئی امانت دار نہیں ملتا تھا، کوئی دیانتدار نہیں ملتا تھا۔ خدیجہ الکبریٰ نہایت پریشان تھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ گھر گھر میں گونجنے لگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ سڑکوں پر گونجنے لگا، گلیوں میں گونجنے لگا، کوچوں میں گونجنے لگا، گوشے گوشے پر، چپے چپے پر، خطے خطے پر محمد رسول اللہ کی نیک نامی اور نیک شہرت کے تذکرے ہونے لگے۔ تو یہ خدیجہ الکبریٰ آگے بڑھ کر آتی ہے، پیشکش کرتی ہے کہ محمد آپ میرا مال تجارت کو سنبھالیے، آپ میری تجارت میں میری مدد کیجئے، میرا سامان سفر لے کر، میرا سامان تجارت لے کر آپ ملک شام جائیے، سفر بصرہ جائیے، اور میری تجارت کو ہاتھ بڑھائیے، میری تجارت میں قدم بڑھائیے، اور آپ کو اس میں فائدہ ملے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ خدیجہ الکبریٰ کے مال کو لے کر آپ مکہ سے روانہ ہونے لگے۔ یہ پہلا سفر تھا جب آپ کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب نہیں جا رہے تھے، آپ تنہا جا رہے تھے، قافلہ میں اور لوگ تھے،
گروہ اور جماعت میں اور لوگ تھے، لیکن آپ کا کوئی ہمدرد نہیں تھا، کوئی آپ کا غمخوار نہیں تھا، کوئی آپ کا محبین نہیں تھا، تو تمام اہل کنبہ، تمام قبیلہ والے، تمام ابو ہاشم کے ماننے والے، تمام لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قافلہ تک چھوڑنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے آپ کے استقبال میں تمام لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ آپ یتیم ہیں، 20 یا 21 سال کی عمر ہے اور سفر پر جا رہے ہیں، اس وقت کا زمانہ ایسا تھا کہ قافلہ واپس آ جائے تو بہت اللہ کا شکر ادا کیا جاتا تھا، چھین چھوڑ ہوتا تھا، ڈاکہ زنی ہوتا تھا، جان مار دیا جاتا تھا، مالوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ ایسے سنگین ماحول میں 21 سال کا نوجوان ایک قافلہ کے ساتھ روانہ ہو رہا ہے، جس کا کوئی دنیا میں ہمدرد نہیں رہا، غمخوار نہیں رہا، اس کے خاندان والے اس کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور رقت آمیز آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور شاباشی دیتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، جرأت دیتے ہیں کہ جائیے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مانے تجارت لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ بڑی ہوشیار، بڑی ذہین خاتون تھی، انہوں نے محمد رسول اللہ کا جب تذکرہ سنا کہ اتنے پاک باز لوگ ہیں، پاک دامن لوگ ہیں، انہوں نے اپنا ایک غلام میسرہ کو محمد رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس غلام کو یہ کہا کہ تم محمد کی بھی خدمت کرتے رہنا اور سامان سفر، سامان تجارت کا بھی خیال رکھتے رہنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قافلہ کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، جہاں جس مقام پر آپ کو بصرہ میں فروخت کرنا تھا، جس منڈی میں، جس میلہ میں آپ کو فروخت کرنا تھا، آپ فروخت کر کے پہنچتے ہیں۔ آپ اس شجر کے نیچے آپ ٹھہرتے ہیں، جس شجر کا کوئی شاخ ہرا نہیں ہے، کوئی پتا ہری نہیں ہے، کوئی ٹہنیاں ہری نہیں ہے، وہ جھک چکی ہے، مرجھا چکی ہے۔ ایک راہب اس کے بغل میں خانقاہ بنا کر وہاں پر رہا کرتا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص جب سے اس شجر کے نیچے، اس درخت کے نیچے، اس پیڑ کے نیچے آیا ہے، یہ درخت ہرا ہو گیا، اس کی پتیاں ہری ہو گئی، اس کی شاخیں ہرے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے میسرہ غلام کو بلایا اور بلا کر یہ معلوم کیا یہ شخص کون ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، ان کا شکم کیسا ہے، ان کا سینہ کیسا ہے۔ میسرہ نے جب انہیں ساری وضاحت کر دی تو اس راہب نے اسی وقت میسرہ کو یہ بتلا دیا یہی شخص محمد رسول اللہ ہے، یہی شخص نبی آخر الزماں ہے۔ چونکہ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اس علاوہ کسی دوسرے نے قیام نہیں کیا، اور آخری نبی محمد رسول اللہ ہے جو اس درخت کے نیچے قیام کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اس بات کی بشارت دے گئے۔ محمد رسول اللہ جب قافلہ کے ساتھ واپس آتے ہیں اور میسرہ نے جب یہ خوشخبری سن لی تو اور زیادہ دلچسپی کے ساتھ، لگن کے ساتھ محمد رسول اللہ کی خدمت میسرہ نے کرنا شروع کر دی۔ جب محمد رسول اللہ مکہ کی ریگستانوں میں چلتے ہیں، پورے جوش اور شباب میں سورج آب و تاب پر ہے، تو ایک بادل کا ٹکڑا محمد رسول اللہ کے اوپر سائبان کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جس وقت یہ قافلہ مکہ کی وادی میں گھستا ہے، تمام لوگ منتظر ہیں، تمام لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے منتظر ہیں۔ یہ خدیجہ الکبریٰ اپنے مکان پر چڑھ کر اس قافلہ کو دیکھ رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ پرشکوہ انداز میں، نہایت خوش اخلاق انداز میں، نہایت حشاش اور بشاش کے ساتھ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی دل کا کیا عالم رہا ہوگا، ابو طالب کے دل کا کیا عالم رہا ہوگا۔ میسرہ نے آ کر محمد رسول اللہ کے حالات جب خدیجہ کے سامنے پیش کیے، اور خدیجہ کو زندگی میں اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا، ان کے مال میں اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا جتنا نفع محمد رسول اللہ کے سفر میں حضرت خدیجہ کو جو نفع ہوا، اس سے پہلے کبھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ میرے عزیزان گرامی قدر، حضرت خدیجہ کے دل جو مایوس ہو چکا تھا، مرجھا چکا تھا، جو دو شوہروں کے انتقال کے بعد دل جو ٹوٹ چکا تھا، دل جو پارا پارا ہو چکا تھا، دل جو
پھٹ چکا تھا کہ اب شادی نہیں کرنا ہے، شادی کا ارادہ انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد مکہ کے رئیسوں نے، مکہ کے لیڈروں نے، مکہ کے سرداروں نے، مکہ کے سرغنوں نے، مکہ کے رؤساؤں نے، مکہ کے امراؤں نے، مکہ کے سرمایہ داروں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے تمام کو ٹھکرا دیا۔ دراصل یہ رحمت خداوندی کی طرف سے انتظام ہو رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واپسی پر حضرت خدیجہ کا کلیجہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور آپ اسی سفر سے ارادہ کرتی ہیں کہ محمد رسول اللہ سے آپ کا نکاح کر دیا جائے۔ آپ اپنی سہیلی نفیسہ کو قاصد بناتی ہیں، پیغام نکاح دے کر محمد رسول اللہ کے پاس بھیجتی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اگلی باتیں کی جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا